الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ جاثیہ کی آخری آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آج کا درس سورۃ جاثیہ کا آخری درس ہے، اور آج کے درس میں الحمدللہ ہمارا 25 سپارہ مکمل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس سورۃ کریمہ کے آخر میں اللہ رب العالمین کی تعریف، اللہ رب العالمین کی حمد، اللہ رب العالمین کی بڑائی کبریائی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا آپ نے سارے دلائل سن لیے ہیں اور ان سے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ، پس تمام تر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو مالک ہے آسمانوں کا، ورب الارض، اور مالک ہے زمین کا، رب العالمین، آسمان و زمین کیا ہے بلکہ تمام جہانوں کا مالک ہے۔ آسمانوں کا رب بھی اللہ ہے، زمین کا رب بھی اللہ ہے، اور تمام جہانوں کا رب اللہ ہے۔ کتنا بڑا آسمان ہے، ایک آسمان نہیں 7 آسمان ہیں۔ اس آسمانوں میں کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، ان کی کیا کیا ضروریات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ان تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، اللہ ہی ان کا رب ہے، پروردگار ہے، تمام ضروریات اللہ تعالیٰ پوری فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی زمین پیدا فرمائی ہے، اور اس زمین پر کتنی چھوٹی بڑی مخلوقات ہیں، اور بہت زیادہ تعداد میں مخلوقات ہیں۔ ان تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، تمام ضروریات پوری فرما رہا ہے۔ ان کا رب بھی اللہ ہے۔ فرمایا صرف آسمان اور زمین نہیں بلکہ تمام جہان، جتنے بھی جہان ہیں، ان تمام جہانوں میں جتنی مخلوقات ہیں، ان سب کا رب اللہ ہے۔ سب کی ضروریات کو پورا کرنے والا، سب کی حاجات کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ ایسا اللہ ہے، تو اسی لیے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، تمام کمالات، تمام خوبیاں اسی ذات کو سزاوار ہیں۔ اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی قدرت والی ذات ہے، اتنی بڑی طاقت والی ذات ہے۔ دراصل تمام کمالات ہیں اللہ کے، تمام۔ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ اگر کسی کو کمال ملا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا۔ تو اس لیے تمام خوبیاں، تمام تعریفاں، تمام کمالات کے لیے سزاوار صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہی تمام خوبیوں کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں، تمام صفات کمال ہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ بڑائی، کبریائی، عظمت صرف اللہ کی ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے،
سب سے بڑی بڑائی اللہ کی بڑائی ہے، سب سے زیادہ کبریائی اللہ کی کبریائی ہے۔ اللہ ہی بڑی ذات ہے، وَهُوَ العزیز الحکیم، وہ زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے اور زبردست حکمت کا بھی مالک ہے۔ اس کا اقتدار بھی کامل ہے اور اس کی حکمت بھی کامل ہے۔ دراصل اقتدار ہے ہی اللہ کا، حقیقی اقتدار ہے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک ہی نہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو نظام مقرر فرمایا ہے، جو احکامات جاری فرمائے، وہ ایک خاص حکمت کے ساتھ جاری فرمائے۔ حکمت کے عین تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری فرمائے۔ تو بڑائی اللہ کا حق ہے، کبریائی اللہ کا حق ہے، بڑی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ ساری مخلوق ہے، وہ اپنے پیدا ہونے میں محتاج ہے، اور کسی کو نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ تو ساری مخلوق محتاج ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ ہر مسجد میں روزانہ 5 وقت اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ کی بڑائی کو یاد دلانے کے لیے، اللہ کی کبریائی کو یاد دلانے کے لیے۔ اے لوگو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی کبریائی کو یاد کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بڑائی اللہ کی ہے، کبریائی اللہ کی ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہی بڑی ذات ہے، باقی ساری مخلوق ہے۔ لیکن انسان میں تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ اگر انسان غور کرے تو انسان تو بہت کمزور مخلوق ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، اور میں انسان کو تو ضعیف پیدا کیا گیا، کمزور پیدا کیا، قدم قدم پہ محتاج ہے۔ کیسے بڑائی کرتا ہے، کیسے تکبر کرتا ہے، کیسے غرور کرتا ہے محتاج۔ دیکھیں کہ انسان جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور چلنا شروع کرتا ہے تو 4 ٹانگوں پر چلتا ہے۔ 2 ٹانگیں ہوتی ہیں، 2 ہاتھ ہوتے ہیں، 4 چیزوں پر چلتا ہے۔ 2 ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، 2 ہاتھ آگے لگاتا ہے، کمزور ہے نا۔ پھر ایسا وقت آتا ہے کہ 2 ٹانگوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، 2 ٹانگوں پر چلتا ہے۔ پھر ایسا وقت آتا ہے کہ یہ 2 ٹانگیں کام نہیں کرتی تو تیسری ٹانگ لگانی پڑتی ہے، کوئی لاٹھی کی، سوٹی کی، لکڑی پکڑنا پڑتی ہے سہارے کے لیے، پھر 3 ہو جاتی ہیں، 3 کے سہارے پر چلتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہ لکڑی اور سہارا بھی کام چھوڑ دیتا ہے اور اس کی اپنی دونوں ٹانگیں بھی کام چھوڑ دیتی ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتی، ان کے ساتھ نہیں چل سکتا، بلکہ اس کو لوگ کندھوں پہ اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، قبر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، لوگوں کے کندھوں پر سوار ہوتا ہے، اپنی ٹانگیں بھی کام نہیں کر رہی ہوتی۔ یہ ہے انسان کی حقیقت۔ بھلا اس کو تکبر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو غرور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بچپن اتنا ضعیف تھا، بڑھاپا اتنا کمزور ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی اللہ کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی زبردست اقتدار کا مالک ہے، زبردست حکمت کا مالک ہے، اس کے اقتدار بھی کامل ہے، اس کی حکمت بھی کامل ہے۔ تو الحمدللہ آج سورۃ جاثیہ کی آخری آیات کریمہ کا درس تھا، اور اسی پر 25 سپارہ مکمل ہو رہا ہے۔ تو دعا ہے کہ سپارے کی ابتدا سے لے کر آخر تک ہم نے جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق صحیح عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر
اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنی رضا کے لیے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔